علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ فیضان رمضان، اس باب کو ہم اپنا جاری رکھتے ہوئے آج ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ زمین بھر سونا خیرات کرنے کا ثواب۔ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی رمضان المبارک میں کسی مسکین کو صدقہ دے گا اس کے لیے اس قدر کا ثواب ہوگا گویا اس نے دنیا کی تمام چیزیں صدقہ میں دے دی، اور جو کوئی رمضان المبارک میں 1 رکعت نماز پڑھے گا اس کو اس قدر ثواب ملے گا جو غیر رمضان میں 2 لاکھ رکعت پڑھنے سے ملتا ہے، اور جو کوئی رمضان المبارک میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کو اس قدر ثواب ملے کہ جو غیر رمضان میں 1 لاکھ مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے سے ملتا ہے، اور جو کوئی رمضان المبارک میں کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اللہ عز و جل اس کو 60 لاکھ جنتی جوڑے پہنائے گا، اور جو کوئی رمضان المبارک میں بھوکے کو کھانا کھلائے گا یا روزہ دار کو افطار کرائے گا تو اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے بقدر پوری زمین کے غیر رمضان المبارک میں اللہ عز و جل کی راہ میں سونا خیرات کیا ہو۔ سبحان اللہ، اللہ عز و جل سبحان اللہ۔ ماہ رمضان میں جو خوش نصیب اپنی پاک کمائی میں سے کسی مسکین کو کھانا کھلا دے اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے گویا اس نے دنیا کی تمام اشیاء خیرات کر دی، اور 1 رکعت نماز کا ثواب 2 لاکھ رکعت کے برابر، اور 1 بار سبحان اللہ کا ثواب لاکھ سبحان اللہ کے برابر۔ بس پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ مبارک مہینہ تو اللہ کی رحمتیں لوٹ لینے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کسی مستحق کو جوڑا پہنا دینا بھی بڑے ثواب کا کام ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو جوتے میسر نہ ہو اس کو جوتا پہنانے والے کو اللہ قیامت میں نور کا براق عطا کرے گا جس پر وہ سوار ہو کر پل صراط سے چمکتی ہوئی بجلی کی طرح گزرے گا۔ 2 رمضانوں کے درمیان کے گناہ معاف۔ حضرت سیدنا عمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک، اور ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ایک نمازی دوسرے نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کا مہینہ تشریف لاتا تو فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید ہے جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر ہے۔ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ جنت کی ہوا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ ہوتی تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہ کسی نے سنی۔ حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا اللہ اپنے بندوں میں ہمارے لیے شوہر مقرر فرما۔ پس رمضان کے روزداروں میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کو ان حوروں میں سے حور نہ ملے۔ ان حوروں کے واسطے سرخ یاقوت سے بنا ہوا ایک تخت ہے، ہر تخت پر 70 فرش ہے، اور ہر 70 نعمت کے خوان مختلف قسم کے خانوں سے بھرے ہوئے۔ یہ سب نعمتیں روزداروں کے لیے ہوں گی، اور یہ نیکیوں کے علاوہ ہوں گے جو روزدار نے رمضان شریف میں کی۔ 2 اندھیرے دور۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر سے محفوظ رہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ عز و جل وہ کون کون سے 2 نور ہیں؟ ارشاد ہوا کہ نور رمضان اور نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، دیکھا آپ نے خدائے حنان و منان ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے۔ مندرجہ بالا
دونوں احادیث مبارک میں ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمت اور برکتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان کا قدردان روزے رکھ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ نیز دوسری حدیث پاک میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے۔ اللہ کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن و رمضان کے نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیروں میں نور ہی نور ہو جائے۔ انشاءاللہ نیز یہی رمضان اور قرآن روز حشر مسلمان کے لیے شفاعت کا سامان بھی فراہم کریں گے۔ چنانچہ فیضان رمضان و قرآن حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ مکی مدنی سرکار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کریں گا اے رب کریم میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں سے روکا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہیں گا میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر۔ دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ بخشش کا بہانہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ 1,00,000 رمضان کا ثواب۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حبیب پروردگار احمد مختار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھیں گا اور روزانہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب اور ہر دن میں نیکی اور ہر رات میں نیکی لکھیں گا۔ اللہ اکبر۔ مکہ مکرمہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ولادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم کے صدقے میں کس قدر لطف و کرم فرمایا کہ اس کے حبیب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلام اگر ماہ رمضان میں مکہ مکرمہ میں گزار لے اور وہی روزے تراویح کرے تو اسے دوسرے مقامات میں 1,00,000 ماہ رمضان کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا اور ہر روز و شب ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ایک عظیم الشان نیکی مزید برا۔ اے کاش ہمیں بھی مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان گزارنے کی سعادت نصیب ہو جائے اور اس میں ہر لمحہ عبادت کرنے کی بھی توفیق ملے اور پھر ماہ رمضان گزار کر فوراً ہی عید منانے کے لیے اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر حاضر ہو کر عیدی کی بھیک مانگے اور سبز گنبد کے مکی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش پر آ جائے اور کاش آپ کے دستہ پر انوار سے ہم گنہگار عیدی پائے اور یہ سب کچھ ان کے کرم سے ممکن ہے۔ ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن صفوری شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک طویل حدیث شریف میں نقل فرمایا ہے کہ جس نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان جو ماہ رمضان شریف میں کسی مجلس ذکر میں شرکت کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور بروز قیامت وہ عرش کے سائے میں ہوں گا۔ اور جو کوئی رمضان شریف میں نماز باجماعت پر مداومت کرتا ہے یعنی ہر نماز باجماعت سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوش نصیب کو ہر رکعت کے عوض یعنی بدلے میں نور کا ایک شہر عطا فرمائیں گا۔ جو ماہ رمضان میں اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گا اس کی طرف نگاہ رحمت فرمائیں گا اور میں یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذمہ دار ہوں۔ جو کوئی ماہ رمضان میں کسی مسلمان کی حاجت یعنی ضرورت پوری کرتا ہے اللہ عز و جل اس کی 10,00,000 حاجتیں پوری فرماتا ہے اور جو کوئی ماہ مبارک میں کسی بال بچے دار فقیر کو خیرات دیتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 10,00,000 نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10,00,000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10,00,000 درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدینے کے تاجدار غریبوں کے غم گسار
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کی غرض سے چلا اللہ عز و جل اس کے ہر قدم کے عوض یعنی بدلے میں 70 نیکیاں لکھ دیں گا اور اس کے 70 گناہ مٹا دیں گا۔ اب اگر آپ اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ گناہوں سے اس طرح نکل گیا جس طرح اس روز گناہوں سے پاک تھا جس روز اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اگر اس بھائی کی حاجت پوری کرنے کے دوران اسے موت آ گئی تو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہونا عین سعادت ہے اور اس کی خوشی میں برکت سے اللہ عز و جل قیامت کے غم سے بچاتا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے آنے سے خوش ہونے والے کو اللہ عز و جل قیامت کے غم سے بچائیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان، کامل اخلاص، کامل اخلاق، کامل برکت اور عافیت سے نوازے۔ رمضان المبارک کے تمام فیوز و برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ رمضان المبارک کے انوار و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ سبحان اللہ و سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک انت نستغفرک و نتوب الیک انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔